أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المؤذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء ويتبعهم الغابون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، اور پس فلا تدعو، پس تو نہ پکارو، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہا آخر کسی اور دوسرے معبود کو، فتکون من المعذبین، پس تم ہو جاؤ گے ان لوگوں میں جن کو عذاب دیا گیا۔ فانذر، اور ڈرائیے آپ، عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ وخفض جناحک، اور پھر وخفض، اور جھکا دیجئے، جناحک اپنے بازو، لمن اتبعک، جس نے اس کے لیے جس نے آپ کی پیروی کی، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر وہ آپ کے نافرمانی کریں، فقل، تو کہہ دیجئے، انی بریء مما تعملون، بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ فتوکل علی العزیز الرحیم، اور توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، عزیز رحیم، غالب اور رحم کرنے والے اللہ پر۔ الذی یراک حین تقوم، وہ جو یرا، وہ دیکھتا ہے آپ کو، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ چلتے پھرتے ہیں، فی الساجدین، یعنی کہ سجدہ کرنے والوں کے درمیان۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، حل، کیا میں انبئکم تمہیں خبر نہ دوں، علی اس کی، کہ علی من تنزل، کہ کس پر شیاطین نازل ہوتے اترتے ہیں، تنزل، وہ اترتے ہیں، علی کل افاک اسیم، ہر بہت، کل افاک، بہت زیادہ جھوٹے اور آسیم گناہ گار پہ، دونوں بار کے کیا، افاق بہت زیادہ جھوٹا، آسیم بہت زیادہ گناہ گار، یعنی شیاطین تو ان پہ اترتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ وہ یلقون ڈال دیتے ہیں، سمع، سنی سنائی بات، واکثرهم کاذبون، اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں۔ وشعراء، اور شاعر لوگ، یتبعهم الغاوون، ان کی تو اتباع کرتے، ان کی تو پیروی کرتے ہیں، غاوون، جو بہکے ہوئے ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، وہ ان کی شعراء کی پیروی کرتے ہیں۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، انہم، کہ بے شک وہ، فی کل وادن، کے ہر وادی میں، یہیمون، بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، یقولون، وہ بات کہتے ہیں، ما لا یفعلون، جو وہ کرتے نہیں ہیں، مگر یہ استثناء ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور بدلہ
لیا من بعد اس کے بعد کہ ما جب ان پر ظلم کیا گیا، پس یعلم الذین ظلموا، پر ان قریب جان لیں گے وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ایو کون منقلبی ینقلبون، کون لوٹنے والا ہے، یعنی کہ کس جگہ پہ، لوٹنے کی جگہ پہ وہ لوٹتے ہیں، یعنی کون کس جگہ پہ لوٹے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، کسی اور کو نہ پکارو، کسی کو بھی اللہ کے سوا نہ پکارو، یعنی کہ میری ہی صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو بھی ایسا کرے گا وہ ضرور سزا کا مستحق ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قرآن کے حق اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نازل ہونے کے بیان کے بعد یہاں اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ ایک اللہ کو پکاریں، اس کے سوا کسی کو بھی نہ پکارنے کا اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ اگر کسی اور کو پکارو گے تو عذاب دیے جانوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ مگر اصل یہ خطاب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اگرچہ، مگر اصل مقصود اس کا کفار اور مشرکین کو متنبع کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ تو کبھی شرک کیا اور نہ انہوں نے کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس لیے مخاطب کیا کہ سب لوگ آگاہ ہو جائیں کہ شرک، اللہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول سے بھی سزد ہو جائے تو اسے بھی عذاب ہوگا، پھر دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا، یہ تو ہمارے سوچنے کے بعد ہے۔ جیسا کہ دوسرے کا فرمان سورہ زمر میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، کہ آپ اس سے پہلے یقین تیری طرف اور وحی کی گئی ان لوگوں کی طرف سے بھی تم سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْتَبَنَّ عَمَلَكَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ تو بلا شبہ اگر تو نے شرک ٹھہرایا، شریک ٹھہرایا، تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا، اور تو ضرور بضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی اور بڑے سے بڑا شخص بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ پھر جہنم میں ڈال دیا، عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا، اللہ تبارک عزیز، بہت بڑا سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ پھر آپ سے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی اپنے سب سے قریب رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا، کہ وہ کہ آپ یہ آپ کی قرابت پہ بھروسہ نہ رکھیں۔ سب سے قریب رشتہ داروں کو ڈرانے کے حکم سے ظاہر ہے کہ جو ان کے علاوہ انہیں تو یقیناً بالولا ڈرانا ہی ہوگا، اور جو قریب قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرانے میں ان کی ناپسندیدگی یا ناراضگی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، تو پھر دوسروں کی ناراضگی یا ناپسندیدگی تو اس کے مقابلے کو معمولی بات، اس کی تو کوئی ایسی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فریضے کو اس طرح ادا کیا کہ جیسے اس کا حق تھا، جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے کہا کہ یا بنی فہر یا بنی عدی، قریش کے مختلف قبائل کو آواز دی، یہاں تک کہ سارے جمع ہو گئے، اور کوئی اگر کوئی خود نہ آ سکتا تو اس نے کسی دوسرے کو بھیج دیا تاکہ وہ دیکھے کہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ عرب میں رواج تھا کہ جب ایسے کوئی آفت آتی ہے، کوئی مشکل تو ایک شخص پہاڑی پہ چڑھ جاتا، پھر وہ آواز دیتا ہے یا تو پھر وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا، تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ تو ابو لہب اور قریش کے سب لوگ آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ اس وادی میں ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک شدید عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ تو ابو لہب نے کہا کہ تیرے لیے سارا دن ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا؟ اسی پر پھر وہ صورت اتری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ اسے سب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد مناف، بنی عبد مناف، اپنی جان اللہ سے خرید لو، اے بنی عبد المطلب، اپنی جان اللہ سے خرید لو، اے زبیر بن عوام کی ماں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، اے فاطمہ بنت محمد، تم دونوں اپنے جان اللہ سے خرید لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، مجھ سے میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو۔
اسی طرح آپ ایک بار روایت میں آتا ہے آپ نے قریش کو اور اپنے چچا عباس کو بھی مخاطب کیا، یعنی اپنے قریب رشتہ داروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کہ میں کسی تمہارے کام نہیں آؤں گا، قیامت کے دن ایمان لے آؤ، ابھی ایمان لے آؤ، اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، مجھے رسول مان لو، یہ کوئی بھروسہ کرے کہ میں میرا رشتہ دار تو یہ میں کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ پھر یہ بنا دے وَخِذْ جَنَاحَكَ لَمِنَ اتَّبَعَكَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم کر لیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں مومنوں میں سے، یعنی جو مومن ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو ڈرانے کی ضرورت اس کے لیے جو اعراض کرے، جو آپ کی پیروی اختیار کرے، اس کے لیے تو فرمایا ہے کہ آپ جو آپ کے پیچھے چلیں اپنے ہوں یا پرائے، ان کے لیے اپنا شفقت کا بازو جھکا دیں، جس طرح کہتے ہیں نا کہ مرغی کسی خطرے کو محسوس کر کے اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے، اس طرح آپ پہ بھی آپ ان کو فرمایا کہ پیغمبر اپنی رحمت و عنایت کے بازو کے نیچے چھپائے رکھیں لوگوں کو۔ نرمی کا حکم ان کے پیچھے چلنے والوں کے لیے جو مومن ہے، اگر کوئی مومن نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ایسا حکم ہے بھی نہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا وَإِنْ عَصَوْكَ کا، اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو ان سے فرما دے بے شک میں تو بری ہوں اس سے، ان اعمال سے تم کر رہے ہو، یعنی کہ اگر پھر آپ کی وہ نافرمانی کریں تو چاہے وہ تیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے رشتہ دار ہی ہوں یا کوئی اور ہو، تو ان کے ساتھ مومنوں کے لیے نرمی والے معاملے کے بجائے ان سے الگ ہو جائیں اور کہہ دیں کہ تم جس نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ کی لا تعلق کا اعلان بھی انہیں واپس لے آیا، کم از کم اللہ کے ہاں تو آپ بری ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح فرمایا توکل علی العزیز الرحیم، اور توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے اس پر غالب رحیم پر، یعنی اس پر بھروسہ کیجئے، یعنی ہر نافرمانی کرنے والے سے برات کا اعلان کرنے کا حکم دی کے ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کوئی بھی ہوں اور کتنے بھی ہوں آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے سب سے بیزار ہو کر اس مالک پر بھروسہ رکھ جو عزیز سب پر غالب بھی ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی نہیں چلتی، اور رحم کرنے والا بھی ہے کہ اس بے حد و حساب رحمت ہمیشہ اپنوں پر متوجہ رہتی ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا گیا کہ پھر اپنے اللہ پر بھروسہ کریں، ایک اللہ پر جو بھی چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہی تمہارا حافظ و ناصر ہے، وہی تمہاری تائید کرنے والا ہے، تمہارے کلمے کو بلند کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس کو پھر آگے فرمایا تم اس کے ہر وقت اس کی نگاہ میں ہو، یعنی کہ بتا الذی یراک حین تقوم، آپ ہر وقت اس کی نگاہ میں ہیں، جہاں بھی آپ ہیں، جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں، جب بھی اللہ تبارک و تعالی ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، رات کو قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، یا دعوت یا جہاد کے فریضے کی ادائیگی کے لیے یا کسی اور کام کے لیے بھی، اب یا آپ صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں، گھومنے پھرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالی یعنی دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ باجماعت نماز کی حالت میں اپنی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، تو ان سجدہ گزاروں کے ساتھ دعوت یا جہاد کے کام میں بھی پھر رہا ہوتا ہے، تو بھی تیرا رب ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنے اس قیام اور پھرنے میں جو کچھ کہتا ہے وہ اسے سنتا ہے، وہ جو کچھ تو کرتا ہے اسے جانتا ہے، کیونکہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، اس لیے اسی پر بھروسہ رکھیں، اور جس کی نگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجل نہیں آپ، وہ تجھے کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ جب اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایک ایک حرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہے ہی ہے، ان کے دشا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صحابہ کے شب و روز کی مصروفیت کو غور سے دیکھ رہے تھے، یعنی ہر اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو اگر غلط کام کرنے لگے تو یہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ اگر کسی کے کمرے میں کیمرہ لگا ہو تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، تو یہاں بھی وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہر حال میں ہم اللہ کے نظروں کے سامنے ہیں، کوئی اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر اللہ نہ کرے ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں، اللہ کے نافرمانی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق کام نہیں کر رہے، تو وہ بھی اللہ کے نظر میں ہے، اور پھر ہمارے ساتھ فرشتے وہ سب لکھتے بھی جا رہے ہیں، تو ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کہ اللہ کی طرف سے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر ہم ہر گناہ سے انشاءاللہ بچ جائیں گے، اللہ تبارک ہمارا ذہن میں ڈال دے گا تو پھر ہم ضرور بچتے رہیں گے۔ پھر انه السميع العليم وهل انبئكم على من تنزل الشياطين، میں آپ کو خبر نہ دوں کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں،
یعنی کہ یہ شیاطین جو ہیں وہ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ اس میں جیسے افواہ کہتے ہیں مبالغہ ہے، زبردست جھوٹا، بہت زیادہ جھوٹا، اور اسیم بھی اسم کے اس کا مبالغہ ہے، یعنی سخت گناہ گار۔ پہلے جیسے فرمایا تھا نا کہ شیاطین نہ یہ قرآن لے کر اترے ہیں، نہ ان کے لیے ممکن ہے کہ اب یہ بیان بتایا جا رہا ہے کہ شیاطین کا قرآن لے کر آنے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا بھی محال ہے، کیونکہ آپ تو صادق اور امین ہیں، اور خیر کی تمام خوبیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آراستہ ہیں۔ شیاطین تو ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو نہایت جھوٹے اور سخت گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انہیں لوگوں پر اترنا ہے جو جن کے دلوں میں جو ان کی بات کو قبول کرنے کی استعداد رکھتے ہوں، جو جھوٹ، خباثت اور دوسری کمینگی میں ان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں۔ ان سے اس سے مراد ہیں یہ کائن ہے، نجومی یا جوتشی یا چوریاں بتانے والے یا عامل قسم کے لوگ ہیں جو غیب دانی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، اور لوگوں کو ان کی قسمتیں بتاتے پھرتے ہیں۔ کچھ جنوں اور موکلوں کی کہتے ہیں جی ہم نے تسخیر کیا، ان کے دعوے سے اپنے کاروبار چلاتے پھرتے ہیں۔ تو یہ شیاطین تو ان پہ اترتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کیا تعلق ہے؟ وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسے ہستی پہ آئے ہیں جو ہر وقت اچھی بات کرتا ہو اور اللہ کے احکامات کے سوا اپنے زبان سے کوئی چیز نکالتا ہی نہ ہو۔ تو یہ انہی کے لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس پہ جس طرح نا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ آسمان پر فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے بعد اب اسے اپنے اپنے پر جھکا دیتے ہیں۔ ایسی آواز آتی ہے جیسے کسی چٹان پر زنجیر بجائی جاتی ہو۔ جب وہ گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور ہو جاتی ہے تو آپس میں دریافت کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے کیا حکم صادر ہوا، کیا حکم صادر کیا ہے؟ دوسرے جواب دیتے ہیں کہ حق ہی، اللہ نے حق ہی فرمایا، اور وہ عالی شان اور بہت بڑی کبریائی والا ہے۔ کبھی کبھی اس اللہ کے حکم سے چوری چھپے سننے والے کسی جن کے کان میں بھنک پڑ جاتی ہے، اور وہ اس طرح اس پر ایک پہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس نے یہ حدیث بیان کی، حضرت سفیان، انہیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کے پھیلا کر اسے ایک دوسرے پہ حاجت سے بارش تک ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں، یعنی اس طرح وہ ایک دوسرے پہ چڑھے ہوتے ہیں، تو اوپر والا نیچے والے کو روکنے سے نیچے والے کو کچھ نہ کچھ بات بتلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جادوگر اور کاہن کو وہ پہنچا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات پہنچاتے ہیں اس سے پہلے ہی شعلہ پہنچ جاتا ہے، اور کبھی اس سے پہلے ہی وہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں وہ پھر کاہن یا جادوگر اپنے سو جھوٹ ملا کر اس کو مشہور کر دیتا ہے، چونکہ وہ ایک بات سچی نکلتی ہے، لوگ باقی باتوں کو بھی سچا ہی جانتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں فلاں فلاں نے تھی، اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے تو بات کی تھی، اس سے سو جھوٹ بھی تو اس کے گزرے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی بٹھا ہمارے ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نجومی صاحبان، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں ہوگا، جیسے انڈیا پاکستان کے میچ ہوگا تو بٹھا کے بیٹھے تھے، ہاں جی جیتے گا جی، سب کو جیتا تو جیتا تو ہے نہیں، کوئی نہیں بتاتا، لیکن کہتے ہیں جی فلاں نے اس وقت کہا تھا کہ فلاں کو کوئی اقتدار ملے گا تو اس کو مل گیا، تو اس نے تو بہت سی اور باتیں بھی کی، وہ تو صحیح نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح ہوتا ہی ہے یہ ان کے جو شیطانوں کے چیلے ہیں ان کو پھر یہ آ کے کچھ نہ کچھ وہ سیکھ لیتے ہیں، پھر یہ اس پہ یعنی کہ شیطان انہیں پہ وہ چڑھاتے ہیں، یلقون السمع باکثرهم کاذبون۔ تو اللہ ان کے ڈال دیتے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے، پھر اسی کو لے کے وہ پھرتے رہتے ہیں، اسی کو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ لوگ بھی جاتے ہیں اپنی چوریاں پوچھتے ہیں کس نے چوری کی ہے، کہ کہاں سے ملے گی، ایسی ایسی باتیں جا کے ہمارے یہاں بھی عام ہیں، یا عام ہمارے معاشرے میں، کہ ان سے جا کے لوگ اپنے ہاتھ بھی دکھاتے ہیں، چوریاں کوئی ہو جائے اس کے متعلق پوچھ لیتے ہیں، کوئی گم ہو جائے تو اس کے متعلق پوچھتے ہیں فلاں شخص کہاں ہے، وہ پھر حساب لگا کے بتائے، اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں۔ تو پھر یہ بتائیں یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شعراء، اب یہاں پھر شعراء کی بات ہے کہ شاعر جو ہیں وہ جو ہیں وہ یتبعون ان کی پیروی کرتے ہیں، غاوون یعنی کہ گمراہ لوگ، یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں کاہن کے علاوہ شاعر ہونے کا الزام بھی لگاتے تھے، اس لیے آپ سے پہلے کہانت کے اس کے بعد شاعر نہ ہونے کی بتایا نفی کی گئی ہے، کہ آپ کا شعر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان آیات میں شعراء کے تین خصوصیت بنائے جن سے صاف ظاہر ہے کہ شعراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور شعر اور قرآن مجید میں دور دور کوئی مشرق و مغرب کا فرق ہے، کوئی بات یکساں ہے ہی نہیں۔ پہلی خصوصیت ہے کہ شعراء کے پیچھے گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور بعض قسم کے لوگ لگتے ہیں، پھر ان جن کے پیچھے لگنے والے گمراہ ہوں، خود ان کے گمراہ ہونے میں کیا کمی ہوگی؟ کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ عرب کے سب سے جو بڑے شاعر امراء القیس جس کو کہتے ہیں، جس نے بے حیائی اور فحاشی کی اشاعت اپنے شعروں میں کی ہے،
اس کی مثال نہیں ملتی، یہاں تک کہ اہل عرب بھی اسے اپنا سب سے بڑا شاعر مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ بھی اسے بھی کہتے ہیں مالک الدلیل، یعنی کہ گمراہ رند بادشاہ، یعنی کہ وہ گمراہ لوگوں کا وہ بادشاہ ہے، کیونکہ شاعروں کا تو کام ہی ہوتا ہے الٹی سیدھی باتیں کرنا، فحاشی کی باتیں کرنا، کسی کی عزت کو اچھالنا، تو پھر وہ کسی کی وہ بیجا تعریف کر دیتے ہیں، انہیں کسی کے ناجائز مذمت بھی کر دیتے ہیں، اس کے لیے ان کے ساتھی بھی اسی قبیل کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تو انتہائی سچے پاک بات شریف اور مہذب تھے، ایسے شخص کو شاعر وہی شخص کہہ سکتا ہے جو جھوٹ بولنے میں بالکل ہی حیا کی ساری حدیں فلان گیا ہو۔ پھر یہ کہ شاعروں کے بھی علم تر انہم فی کل وادی یہیمون، پھر دوسری یہ ان کی خصوصیت ہے کہ یہاں کہ وہ تو انہیں کوئی خیال آتا ہے تو اسے اچھوتے انداز میں شعر کے قالب میں ڈھال دیتے ہیں، انہیں اس سے غرض بھی نہیں ہوتی کہ وہ رحمان کی طرف سے ہے شیطان کی طرف سے، روحانی ہے یا نفسانی ہے، اس کی خیر کے جذبات ہوں گے یا شر کے ہوں گے، کبھی کسی کی تعریف کر کے اسے آسمان پر چڑھا دیتے ہیں، کبھی کسی کی مذمت کر کے اسے زمین پر پٹخ دیتے ہیں۔ ایک شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ولی ہے، اور جبکہ دوسرے شعر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو شیطان ہے۔ ایک ہی سانس میں وہ نیکی اور بدی دونوں کی باتیں بے تکلف کہہ دیتے ہیں، یعنی کہے گا ایسے مؤثر اور دلکش انداز میں کہ سننے والا ان سے متاثر ضرور ہوگا، اور انسانی نفس تو ہے ہی ایسا ہے کہ نیکی کے بجائے بدی کی باتیں عموماً قبول کر لیتا ہے، اس لیے شاعر کے چھوڑے ہوئے بدی والے اثرات جو ہیں نا وہ زیادہ دیر تک قائم رہتے ہیں اور نیکی کے ساتھ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ تو ان کی تو عادت ہوتی ہے کہ ان کے یہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، الٹے سیدھے ان کے پیچھے لوگ چلتے رہتے ہیں۔ اور پھر وہ تیسری بات یہ ہوا انہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ ایسی بات کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی کہ یہ تو آپ یہ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل کا تو بالکل ہی عین ضد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا ہر شخص جانتا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، دوست یا دشمن سب کا اتفاق تھا کہ آپ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، جبکہ شاعروں کے متعلق ہر وہ شخص جانتا ہے اس کے کہنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، کرنے کی اور ہوتی ہیں۔ شعر پڑھو تو معلوم ہوگا کہ سب سے بڑا بہادر یہی ہے، مگر پلے درجے کے بزدل ہوں گے۔ سخاوت کے بارے میں پڑھو تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بڑا تو سخی کوئی نہیں، جبکہ اصل میں بہت کنجوس ہوتے ہیں۔ ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اتنے تو دعوے ہم جتنے شاعر پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی آ، حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ حالی نے خود نے کہا ہے کہ جیسے ایک شعر کہیں لکھا ہوگا، حالی نے خود اپنے زمانے کے شاعروں کا نقش کھینچا ہے کہ برا شعر کہنے کی اگر کوئی سزا ہے تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے، گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، اب بس جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے، مقرر جہاں نیک و بد کی سزا ہے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، یعنی کہ یہ تو جھوٹوں سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی جھوٹ بھی شاید بخشے جائیں، یہ نہیں بخشے جائیں گے۔ آپ سے فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی آدمی کا اندرون یعنی سینہ اور پیٹ پیپ سے بھر جائے تو اسے جو اسے گلا دے وہ اس سے بہتر ہے کہ شعر سے بھرے، یعنی کہ اس کا اتنا ہے کہ شعر کو یاد کر کے، اتنا نہیں کہ قرآن وغیرہ کو چھوڑ کے شعروں شاعری میں لگا ہوا اور شعر پڑھتا جا رہا، لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جو مجھے بڑا کا دیوان یاد ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، اس کا ایسی چیزوں کو اس کے بجائے وہ اپنے مذہب سے بھی دور کرتا ہے، اور الٹی سیدھی باتیں سوائے اس میں فحاشی کی کوئی چیز کم ہی لوگوں کی ملتی ہے، کیونکہ آگے پھر ان لوگوں کی آ رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن جو اس سے مستثنا ہے، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وتنصروا من بعد ظلموا فسيعلم الذين ظلموا اي ينقلب ينقلبون۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کہ کیونکہ ایک اس کے شان نزول کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ جس میں شاعروں کی مذمت ہے جو اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے جو شعراء تھے، جس میں سیدنا حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک وغیرہ، تو وہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ شاعروں کی تو یہ گت بنی ہے اور ہم بھی شاعر ہیں۔ اس میں پھر آپ نے دوسری آیت تلاوت فرمائی کہ ایمان لانے والے ہو، نیک عمل کرنے والے تم ہو، ذکر اللہ کا کثرت کرنے والے تم ہو، مظلوم ہو کے بدلہ لینے والے تم ہو، بس تم ان سے مستثنا ہو، یعنی یہ جو کام کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں، یہ ان کی مذمت ہے جو جھوٹے کام کرتے ہیں، تمہارا تو تم اس میں شامل ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ لوگ جو تھے ان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے کہا کہ تم جو ہے وہ شعر کہا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر سنے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو تو کبھی کوئی شعر کبھی انہوں نے پورا شعر کبھی یاد ہوا ہی نہیں،
کیونکہ یہ پھر شعرا کی مذمت کے بعد یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ جن میں چار اوصاف پائے جاتے ہیں، پہلا تو یہ کہ مومن ہوں، دوسرا یہ کہ عمل صالح کرنے والے ہوں، فاسق فاجر بدکار نہ ہوں، تیسرا یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہوں، اور اپنے عام زندگی میں بھی اپنے اشعار میں بھی اللہ کو یاد کرنے والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ زبانی تو تسبیح کیے جا رہے ہیں اور اشعار میں اللہ کی یاد کے بجائے فحش اور فضول باتوں کا تذکرہ ہو۔ چوتھا یہ وصف کہ اپنے کلام سے ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کا کام لیتے ہوں، اور کفار مشرکین اسلام اور مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بد زبانی کریں ان کا منہ توڑ جواب بھی دیتے ہوں۔ ایسا موقع پر وہ زبان سے وہ کام لیتے ہیں جو میدان جنگ میں مجاہد جو ہے وہ تیر و تلوار سے لیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شعراء اسلام کی ہمت افزائی کرتے ہوئے فرمایا، سورہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا قریش کے ہجو کرو، کیونکہ وہ ان پر تیروں کے چھیدنے سے بھی سخت ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ عائشہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ حسان سے کہہ رہے تھے، روح القدس تیری مدد کرتا رہتا ہے جب تک تو اللہ اور رسول کا دفاع کرتا رہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا آپ نے فرمایا حسان نے اس کی ہجو کی اور شفا دی اور شفا پائی۔ کعب بن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے شعر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومن اپنی تلوار اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گویا تم انہی تیروں کے ساتھ چھیدتے ہو۔ تو ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ شعر کی دو حالتیں ہیں، ایک وہ جس کی مذمت آئی اور دوسری وہ جس کی اجازت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اجازت بھی دی ہے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرما دیا سیعلم الذین ظلموا، اور عنقریب وہ لوگ جان لیں گے، یعنی کہ وہ سیعلم الذین ظلموا عنقریب ینقلبون، کہ عنقریب ظلم کرنے والوں سے مراد وہ کفار مشرکین ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور ضد اور ہٹ دھرمی سے اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساحر کہا، کبھی کاہن کہا، اور شاعر کہہ کے جھٹلایا کرتے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ جلدی جان لیں گے کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور آخرت میں اور دنیا میں بھی جان لیں گے۔ ان الفاظ میں کفار کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ تو ہمیں بھی دعا کریں اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلی وجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی انجام اچھا کرے، کہ انجام ہوگا وہی جو انجام جس کا اچھا ہوگا وہی پھر کامیاب ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا انجام آخرت میں اچھا کرے اور ہمیں رسوا نہ کرے۔ اولا تو آخرنا فرمایا یہ کہ ہمیں پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسوا نہ کرے، ان لوگوں میں شامل نہ کرے خزی دنیا وعذاب الآخرہ، کہ دنیا میں بھی رسوائی ہو اور آخرت میں عذاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب پہ اللہ تبارک و تعالی رحم کروائے، اور ہم سے جو ہم نے جو کوشش کی ہے صحیح کی ہے، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ ہی کے خاص فضل سے ہم جو یہ صورت مکمل کی، اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ کاوش کو قبول فرما لے، ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرما دے اور اس کا اجر بھی ہمیں دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنے کی، اسی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔